نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری بہنوں کی فرمائش پر حمل کی حفاظت کے لیے کہ جو حمل ہو جاتا ہے عورتوں کو، ان کی حفاظت کے لیے کوئی عمل بتا دیا جائے پروگرام میں تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ آج کل عورتیں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حمل ہمارا ہو گیا، یہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اولاد پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض عورتوں کے اعصاب پر مس کیریج کا خوف اس حد تک سوار ہو جاتا ہے کہ ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مس کیریج ہو جائے گا، یعنی حمل ضائع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کرم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا اور آپ کو صاحب اولاد بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاملہ کر دیا، تو آپ اس پر یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے معاملے میں سورہ مومنین میں یہی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مضبوط جگہ پہ ٹھہرایا، یعنی جب اس کا حمل ٹھہرتا ہے، قرآن کی آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ اس کو ایک محفوظ اور مضبوط جگہ میں ٹھہرایا۔ تو یہ جو محفوظ جگہ اور مضبوط جگہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ عورتوں کو سب سے پہلا مسئلہ یہی ہوتا ہے، جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ شروع میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ حاملہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنی عورتوں کو، یا جو ہماری عورتیں خود پڑھ سکتی ہیں قرآن کو، سورہ مومنین کو اگر آپ پڑھتے ہیں، شروع کی جب آپ کی 11 آیتیں گزرتی ہے، اس کے بعد غالباً 10 آیتوں کے بعد انسان کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، اس کی پوری تخلیق، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا ہے، آیت کا مفہوم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو ایک محفوظ اور مضبوط جگہ میں ٹھہراتے ہیں، قرار کرواتے ہیں۔ جب ان چیزوں کا استحضار ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو یہ مائنس باتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جب یہ مائنس باتیں اثر انداز نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے اس طرح کے افعال ہونا جو ہے نا کم ہو جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے آس پاس کا جتنا بھی ماحول ہے، یہ جتنے بھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، وہ دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اس وجہ سے وہ دنیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے۔ تو دنیا میں جو ہو رہا ہوتا ہے نا، بس اسی کو دماغوں پہ سوار کیا اور اسی کو آپ کے دماغ میں بلٹن کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ماحول کو تبدیل کریں۔ اگر آپ کے آس پاس کا ماحول تبدیل نہیں ہے، خود تبدیل ہو۔ اب ایک عورت حمل سے ہو گئی تو حمل کے متعلق قرآن کی بہترین آیت ہے، اللہ کی نبی کی زبردست احادیث ہے، اس کا مطالعہ کرے۔ آج کے زمانے میں کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ گوگل میں لکھ دے حمل کے متعلق کی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائے گی، قرآن کی آیت کے ترجمے آ جائیں گے، قرآن کی آیتیں آ جائے گی، تو سب کو مضبوطی ملے گی۔ سب سے مین چھوٹی سی، ایک چھوٹی نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے، جو عورت پہلے دن سے حمل سے ہو جاتی ہے، اس عورت کا اجر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجاہد، جہاد فی سبیل اللہ والا، جو اللہ کے راستے میں جا کے لڑتا ہے، دشمنوں کے ساتھ اپنے جان کو گنوانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جان گنوانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، دشمنوں کی جانیں بھی لیتا ہے، اور ہر وقت جہاد میں رہتا ہے اور ہر وقت اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اس عورت کو اس مجاہد کا ثواب ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجر عظیم ہے اس وقت تک جب تک یہ حمل پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ پورا 9 کے 9 مہینے جو ہے نا پیریڈ، اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور بعض نے تو دودھ پلانے تک کا لکھا ہے۔ غالباً امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دودھ پلانے تک اس کو یہ اجر مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک عورت حاملہ ہوئی، اور حاملہ ہونے کے بعد وہ اتنے بڑے اجر سے جو ہے نا وہ اجر پاری کہاں پر؟ گھر میں بیٹھ کر، کھا پی کر، سکون کی زندگی گزار کر اجر اس کو وہ والا مل رہا ہے جو مجاہد اپنا خون دے کر، مشقت اٹھا کر، بھوک پیاس افلاس تکلیفات برداشت کر کر، اور اتنی سخت مشقت کے بعد اللہ اس کو وہ اجر دیتا ہے۔ آپ کو کس چیز سے مل رہا ہے؟ ایک گھر میں بیٹھ کے حمل سے۔ تو اس کو اپنے دماغوں پر سوار نہ کرے،
ٹینشن مت لے، ڈپریشن میں نہ آئے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو بھی کرے اور اپنے آنے والی اولاد کو بھی کرے کہ پروردگار میں بھی تیرے حوالے، میرے آنے والی اولاد بھی تیرے حوالے، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ اور مشقت کا عمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب عمل سے عورت خلاصی حاصل کر رہی تھی، یعنی اولاد جب دنیا میں آتی ہے، اس وقت کا جو تکلیف اور اس وقت کا جو اذیت سے وہ عورت گزرتی ہے، اس کو مفسرین نے اس کی تفاسیر میں اور مفہوم اس طرح یہ ہے کہ قیامت سے تشبیہ دی ہے کہ اس کے اوپر ایک قیامت گزرتی ہے، اتنی سخت مشقت سے گزرتی ہے، تو ظاہر ہے جب اتنی سخت مشقت سے گزرے اس پر اتنا بڑا اجر تو بنتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجاہد کے برابر اجر دے دے، کیونکہ مجاہد کے اجر کے برابر کسی کا اجر نہیں، کیونکہ اللہ نے خود واضح قرآن میں فرما دیا کہ اللہ نے درجہ دے دیا کس کو؟ مجاہد کو، جو اللہ کے راستے میں جا کے لڑتا ہے، کس پر؟ اس پر جو بیٹھا ہوا ہے، قائد یعنی بیٹھ کے کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث بھی یہی فرمائی ہے، حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اس عورت کو مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں تشبیہ دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اتنے بڑے عمل کے لیے قبول کر لیا اور اتنے بڑے عمل آپ کو گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تخلیق انسانی کے لیے آپ کو قبول کر لیا، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ جو رب اولاد دینے پہ قادر ہے وہ سنبھالنے پہ بھی قادر ہے، جو رب حمل ٹھہرانے پہ قادر ہے وہ حمل کو سنبھالنے پہ بھی قادر ہے، تو ان باتوں کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آرام کا خیال رکھیں، واک وغیرہ زیادہ کیا کریں، جو بہتر جس عورت کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں مس کیریج کے، وہ آرام زیادہ کیا کرے، وہ غذاؤں میں احتیاط زیادہ کیا کرے، گرم غذاؤں سے تھوڑا سا پرہیز کرے، طاقتور غذائیں کھایا کرے اور اپنے مولج کے مطابق چلیں۔ ایسی عورتوں کے لیے جن کے مس کیریج ہو جاتے ہیں، جن کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ان کے لیے ایک بہترین، بہت ہی بہترین عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس عمل کو کرے اللہ کے حکم سے۔ دسیوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو میں نے دیا جن کا اللہ پاک نے حمل جو ہے نا وہ خیریت سے کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دو نام ہے، یا حافظ یا حفیظ۔ پہلے دن سے جب عورت حاملہ ہو جائے، پیدائش تک، جب پیدا ہو رہا بچہ اس وقت تک، عمل کے وضع ہونے تک، یا حافظ یا حفیظ، یعنی بچے کے پیدائش تک یا حافظ یا حفیظ 101 مرتبہ یہ اپنے معمول میں رکھے، کھانا پینا بھول جائے مگر یہ نہ بھولے۔ بہتر یہ ہے کہ 101 مرتبہ صبح پڑھے، 101 مرتبہ مغرب کو پڑھے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد۔ فجر و مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتی، ایک وقت ضرور پڑھے۔ مغرب میں ہر انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو مغرب کے بعد ضرور پڑھے، اور 24 گھنٹے کا اس کا حصار کی نیت کر لیں۔ اس سے آپ کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے آنے والے اولاد کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرے، خصوصاً اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا کرے، حفاظت کی نیت سے اپنے جسم پر پھیرا کرے، پریشان نہ ہو۔ یہ دو عمل میں نے آپ کو بتا دیے، ان عمل پر عمل پیرا ہو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نارمل ڈیلیوری کے ساتھ نارمل اولاد عطا کریں گے۔ اور اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ اس وقت عورت کی دعائیں بہت قبول ہوتی۔ اپنے لیے دعا کرے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، اپنے آنے والی اولاد کے لیے دعا کرے۔ ایک آسان سی دعا میں بتا دیتا ہوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرے، یا اللہ مجھے نارمل اولاد نارمل ڈیلیوری کے ساتھ عطا کر، اور مجھے دوران عمل بھی نارمل رکھ، یعنی بیمار نہ ہوں زیادہ۔ دوران حمل عورتیں اکثر بیمار ہوتی ہیں کیونکہ ہارمون چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں تغیر اور بیماری آتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے غذاؤں سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، واک سے اپنے آپ کو تبدیلی کنٹرول کریں، فارغ بیٹھ کر اور دوائیاں کھا کے اس پر زیادہ جو ہے نا توجہ نہ دے۔ لیکن بعض لوگوں کے ساتھ دوائیوں کھانا عارضہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، خصوصی طور پر اس میں فولک ایسڈ کی جو دوائی ہوتی ہے جو انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اگر فولک ایسڈ جن چیزوں میں زیادہ ہے، ان غذاؤں کا زیادہ کھائے، فولک ایسڈ کی دوائیاں زیادہ کھائے، تو اس سے بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سب سے ایک درخواست کرتا ہوں
جن کی بیویاں عمل سے وہ اپنی بیویوں کی دعائیں کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، خود یہ عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ڈیلیوری کا۔ آسان ڈیلیوری کے لیے بھی انشاءاللہ آگے جا کے میں ایک پروگرام کر دوں گا، ایک عمل آپ کو بتا دوں گا، اور وہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ جن کو دیا ہے اگر وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نارمل اولاد نارمل ڈیلیوری سے عطا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔